on you, Zara, that you're making fun and mocking innocent people being killed in your latest campaign. Shame on you. Shame on you, shame on you. And I boycott Zara for the rest of my life. I will never purchase anything from Zara. فلسطینیوں کا مذاق کیوں اڑایا؟ معروف برانڈ زارا کے فوٹو شوٹ پر فنکار برادری ناراض۔ پاکستانی اداکارہ اوشنا شاہ اور بھارتی اداکارہ گوہر خان کا دی جیکٹ نامی تشہیری مہم پر برہمی کا اظہار۔ دونوں اداکاروں نے برانڈ کے بائیکاٹ کی مہم چلا دی۔ فوٹو شوٹ میں ماڈل نے سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش کا مجسمہ اپنے کندھے پر اٹھایا۔ ملبے کا ڈھیر اور گمشدہ اعضاء کے مجسمے بھی دکھائے گئے۔ ماضی کے معروف پاکستانی اداکارہ مشی خان نے ویڈیو پیغام میں کہا، فیشن برانڈ زارا کو معصوم اور نہت فلسطینیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ چین کا آزاد تجارتی معاہدے پر نظر ثانی پر اتفاق۔ پاکستان سے نئی ترجیحی فہرست مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق نئی ترجیحی فہرست کے تحت پاکستان کو مزید رعایت ملنے کا امکان ہے۔ دونوں ممالک نے تجارتی ڈیٹے میں فرق ختم کرنے پر بھی اتفاق کر لیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا 1 سال مکمل۔ آرمی چیف نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن کے قیام کو اولین ترجیح دی۔ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان کی معاشی ترقی، امن اور خوشحالی کے تابناک مستقبل کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی نہ ہی رول آف لا ہے، نہ ہی وہاں پر شخصی آزادی ہے، اور وہاں پر جس قسم کی جو وائلیشنز ہیومن رائٹس کی گئی ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے۔ ہماری اپنی پرسیپشن کے مطابق اور تمام کشمیریوں کے مطابق انہوں نے تو وہ نہ صرف پچھلے ایکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، بلکہ انہوں نے جو ڈیسیژن ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا سارا یونیورسلی انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد۔ پاکستان کا اقوام متحدہ جانے کا اعلان۔ مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس جلد بلانے کا عندیہ دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ کشمیری عوام بھارت کا 5 اگست 2019 کا یک طرفہ اقدام مسترد کر چکے ہیں۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا، آنے والے دنوں میں مزید کئی ممالک بھارت کے خلاف اپنی سرزمین پر قتل کی وارداتوں کی شکایت سامنے لائیں گے۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں دہشت گرد کارروائیوں کے بعد بھارت کی کوئی ساکھ نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی الیکشن جیتی تو میں بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہوں۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا، الیکشن 8 فروری کو نہ بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آج ہوں یا کل ہوں، الیکشن ہوں گے ضرور۔ جو لاڈلا جیل میں ہے اسے 30 سال میں بنایا گیا، ہمیں یاد ہے اس لاڈلے کو حمید گل نے کیسے لانچ کیا تھا۔ سابق صدر کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے بدلے 2.5 سالہ مدت کی آفر ٹھکرائی۔ عوام جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں، ایک پاکستان کا یہ حشر برپا ہو گیا۔ لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی جو ہے وہ کھو چکے، بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، سبزیاں دال خریدنے سے بھی مجبور ہو گئے۔ یہ عالم تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھا ہے۔ ابھی 75 سالوں میں تو ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا۔ ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اب اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا، دنیا بہت آگے چلے گئی ہے، ہمیں ملک کو وہاں لے جانا ہوگا جس کا یہ مستحق ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے الیکشن 2018 میں کیا ہوا تھا، 2017 میں ترقی کرتے پاکستان کو کیوں روکا گیا۔ نواز شریف نے سوال اٹھا دیا۔ نون لیگی قائد نے پارٹی ٹکٹ امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج لوگ سبزی اور دال خریدنے سے بھی قاصر ہیں۔
پی ٹی آئی دور حکومت میں دہشت گردوں کو جیلوں سے نکال کر آزاد کیا گیا. سابق سربراہ تحریک انصاف نے دہشت گردوں کو واپس آنے کی دعوت دی. اس شخص کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک دہشت گردی کا شکار ہے. بلاول بھٹو زرداری کے طاق کروار چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا پارلیمان اور عوام سے پوچھے بغیر فیصلہ کیا گیا. اس فیصلے نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. جو لوگ ملوث تھے ان سے پوچھنا چاہیے. شہداء کی قربانیوں سے ملک میں امن آیا. وزارت داخلہ میں دیوار شہداء کا قیام اچھی بات ہے. جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ قومی مجرموں کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں. جواد ایس خواجہ اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا الزام. سابق وزیر داخلہ نے کہا ملٹری کورٹ میں ٹرائل پر بنے انٹرا کورٹ اپیل بینچ کے سربراہ پر اعتراض مذموم اقدام ہے. سانحہ 9 مئی کے مجرم ملک اور قوم کے مجرم ہیں. یہ لوگ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں. ایسے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں گے. کراچی کی مچھر کالونی میں 2 گروپوں میں تصادم. فائرنگ کے تبادلے میں 3 افراد جاں بحق. 3 ملزم اسلحے سمیت گرفتار. پولیس کے مطابق زمین کے تنازع پر فائرنگ ہوئی. ایم کیو ایم پاکستان نے الزام عائد کیا الیکشن آفس پر فائرنگ ہوئی. جاں بحق ہونے والے ہمارے کارکن ہیں. آئی جی سنگھ نے واقعے کو نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی. ادھر تہرے قتل کی واردات سے پہلے 2 گروپوں میں تکرار کی ویڈیو وائرل ہو گئی. گرفتار ملزم نثار پٹھان اور دیگر کو جدید ہتھیار تھامے دیکھا جا سکتا ہے. دوسری ویڈیو میں قتل ہونے والے افراد کے پاس ایک حملہ آور رائفل سمیت کھڑا ہے. ایم کیو ایم کے مطالبے پر الیکشن کمیشن نے گھٹنے ٹیک دیے. الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان کا بلوچستان تبادلہ کر دیا گیا. بلوچستان کے الیکشن کمشنر شریف اللہ کے سندھ تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری. خالد مقبول صدیقی نے کہا اعجاز انور چوہان کی موجودگی میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. عدالتوں میں جا رہے ہیں. مطالبہ پورا نہ ہوا تو سڑکوں پر نکلیں گے. دھاندلی زدہ انتخابات کسی صورت قبول نہیں کریں گے. حیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ملک تباہ کرنے والوں کو دوبارہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے لیکن نااہلی 5 سال کی ہے. پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ. اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تاحیات نااہلی کے مدت کے تعین سے متعلق کیس کے میں ریمارکس. کمیٹی طے کرے گی لارجر بینچ 5 رکنی ہوگا یا 7 رکنی. آئندہ سماعت جنوری میں ہوگی. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سے متعلق حتمی فیصلہ روک دیا. 7 دن میں جواب طلب. تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر خان نے موقف اختیار کیا. جس نے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کیے وہ پارٹی کا حصہ نہیں. الیکشن کمیشن کا نوٹس غیر قانونی ہے. جسٹس عتیق شاہ نے استفسار کیا آپ کا مطلب ہے کہ قانون میں انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کرنے کا کوئی سیکشن نہیں؟ امریکہ کا لڑاکا طیارہ F-16 جنوبی کوریا میں تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا. حادثے میں پائلٹ محفوظ رہا. امریکی حکام کے مطابق طیارے کا پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. جنوبی کوریا کے کوسٹ گارڈز کو طیارے کا ملبہ مل گیا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی ملاقات. ذکا اشرف نے کرکٹ بورڈ کے انتظامیہ امور سے آگاہ کیا. پی ایس ایل اور چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی. انوار الحق کاکڑ کی ذکا اشرف کو کرکٹ کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ہدایت. پی ایس ایل کے شاندار انعقاد کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. اداکار الیاس کشمیری کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے. الیاس کشمیری نے جلد فلم انڈسٹری میں اپنا اہم مقام بنا لیا اور ان کی شہرت کے چرچے مختصر عرصے میں عام ہونے لگے. انہوں نے سورن لتا کے مد مقابل مرکزی کردار بھی ادا کیے. بطور فلم ساز بھی کئی فلمیں بنائی.